حضرات کہانا روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ، اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا۔ آؤ میں سناؤں، ایک عورت ہے، ایک عورت، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا تو ہر حال میں اپنے آقا کا نام لینا نہ چھوڑنا، اپنے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنا، اور جب بھی پکارے نا ایک ہی ورد رکھنا، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ حضرات ماں نے یہ سمجھا دیا ہے، بیٹے کی ورد پر زبان پر ورد ہو گیا ہے، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہی بچہ اپنی گیٹ پہ بیٹھا ہوا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ورد شریف کر رہا تھا، اور یوں عرض کر رہا تھا، مستی میں مچل کے بولا، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ حضرات جب اس کی یہ زبان پر صدا سنی، ایک گستاخ رسول آیا، دشمن رسول آیا، غدار رسول آیا، آنے کے بعد اس بچے کی زبان پر دیکھا جاری ہے محمد محمد پکارا کروں میں۔ حضرات گرامی یہ بچہ یعنی سرکار کو پکار رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے نام کا ورد شریف کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس غدار رسول نے اس کو پکڑا اور کہا تجھ بچے کس کا نام لے رہا ہے؟ کہا میرے آقا کا نام لے رہا ہوں۔ حضرات اپنے آقا کے نام کا ورد کر رہا ہوں، حضرات کیونکہ اس کے دل میں بسی اور رچی تھی نا تو عشق رسول رچا ہوا تھا، بسا ہوا تھا نا تو عشق رسول بسا ہوا تھا۔ یہ پکارتا رہا، اس غدار نے اس کو پکڑا، بچے کے منہ پہ تماچا مارنا شروع کر دیا۔ حضرات کافی دیر تک یہ تماچا مارتا رہا، جتنا یہ تماچے مارتا تھا اتنا ہی یہ مچل مچل کے کہتا تھا محمد محمد پکارا کروں میں، حتیٰ کہ اس کا گال پہ آ گیا ہے، حضرات سوج گیا تھا، اللہ اکبر۔ حضرات جب یہ مارتے مارتے وہ غدار تھک گیا، لیکن یہ وفادار رسول یعنی محمد محمد پکارا کروں میں سرکار کے نام کا ورد کرتا رہا۔ یہ تو مارتے مارتے تھک گیا، لیکن یہ بچہ پٹتے ہوئے تھکا نہیں ہے، اپنے نام جتنا پٹتا تھا نا اتنا ہی عشق میں مچلتا جاتا تھا، اتنا ہی اور تڑپتا جاتا تھا۔ حضرات گرامی اب وہ مار کر چلا گیا ہے، یہ بچہ گھر میں جاتا ہے، ماں نے دیکھا کہ بچے کا گال پہ برم آیا ہوا ہے، سوجا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات جب یہ دیکھا کہ بچے کے گال پہ برم ہے، سوجا ہوا ہے، کہا بیٹا تجھے کس نے مارا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کہاں چوٹ لگی ہے؟ کہا معاملہ ماں کچھ ایسا ہے۔ فرمایا بیٹا کیسا معاملہ ہے؟ فرمایا امی جان میں بیٹھا ہوا دروازے پہ ورد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا محمد محمد پکارا میں کروں میں۔ یہ کہا ایک گستاخ رسول آیا، غدار رسول آیا، اس نے مجھ سے کہا تھا یہ نام لینا چھوڑ دے۔ فرمایا یہ نام تو میری زندگی میں بس چکا ہے، یہ رچ چکا ہے، ہمیشہ میں اس نام کا ورد کرتا رہوں گا۔ اس نے مجھے سمجھایا، میں نے اور نام لیا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہا امی جان وہ مارتے مارتے تھک گیا ہے، لیکن میں نے ورد زبان پر نہیں چھوڑا، سرکار کا نام لیتے ہوئے نہیں یعنی تھکا نہیں ہو، میرا اور ورد بڑھتا چلا گیا ہے، میرا یعنی اور محبت بڑھتی چلی گئی، میں پٹتا رہا اور سرکار کو پکارتا رہا۔ ماں نے جب اتنا سنا نا تو خوشی سے بیٹے کو مسکرا کر سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا مبارک ہو مبارک ہو، میں تو یہی چاہتی تھی کہ تیرے کہا نا، کہا امی جان تم نے تو کہا تھا جب کوئی مصیبت آ پڑے تو سرکار سے اور بڑھ کے محبت کرنا شروع کر دینا، اس لیے میں نے کہا تھا جان جائے تو چلی جائے، اللہ اکبر، لیکن میں سرکار کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا، اپنے آقا کے نام کا ورد کرنا نہیں چھوڑوں گا، اللہ اکبر۔ کہا امی وہ مارتے مارتے تھک گیا اور چھوڑ کر مجھے چلا گیا، لیکن میں نے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑا ہے۔ حضرات ماں نے مسکرا کے کہا بیٹا مجھے فخر ہے تجھ بیٹے پر، اللہ اکبر، اور ہے مچل کر محبت میں جوش میں ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے فخر ہے اپنے رب کی ذات پر کہ اللہ نے تجھ جیسا بیٹا مجھے عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی پہلے مائیں اپنے بچوں کی گھٹی میں اگر پلاتی تھی، اگر اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی تو نہ یہی مصطفیٰ پیارے کی محبت کی گھٹی پلاتی تھی، لوریاں سناتی تھی تو وہ یہ کہتی ہوئی سلا دے، اگر سلانا ہوتا نا تو وہ کہہ کر سلاتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ
کہتے کہتے، تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرات میرا کہنا یہ ہے، کاش تم اپنے بچوں کی گھٹی میں عشق رسول پلا دو، کاش تم اپنے بچوں کو لوریاں مصطفیٰ پیارے کی سنا دو۔ آج اگر ہمارے بچوں کو حضرات گرامی اگر مائیں دکھاتی ہے نا تو سیریل دکھاتی ہے، مائیں سناتی ہے نا تو گانا سناتی ہے، یہی وجہ ہے اس کا بچہ ناچتا ہوا نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے اس کا بچہ گانا گاتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا بچہ برائیوں میں ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا بچہ اس لیے شرابی نظر آتا ہے، اس لیے اس کا بچہ برائی کے اڈے پہ نظر آتا ہے۔ کاش عشق رسول اس کی گھٹی میں پلا دیا ہوتا، کاش رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں پیدا کر دی ہوتی تو یہ پھر ناچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی یہ یعنی گانے گاتے ہوئے نظر نہیں آتا، تیرا بیٹا یعنی حضرات کہیں روڈوں پر اپنی عزت کا نیلام کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، پھر تجھے نہیں مارتا حضرات، پھر تو تیرے قدموں میں بیٹھا نظر آتا۔ اللہ اکبر، جب کہا کرتی، کہاں جب تو کچھ کوئی پوچھ دیتا دیوانہ، یار کہاں قدموں میں ماں کے بیٹھا کرتا ہے کہ یہ کہتا ہوا نظر آتا، میری ماں نے مجھے عشق رسول کی گھٹی پلائی ہے۔ کہ اللہ اکبر، کہا میرے آقا نے مجھے بتایا ہے کہ بیٹا، کہا بیٹا، اور میرے آقا نے مجھے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پھر تیری وہ اپنی جنت میں جنت کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا۔ میں کہتا ہوں پیارے، کہا میری بہنوں آؤ اپنے بچوں کو اگر گھٹی پلاؤ تو عشق رسول کی، اگر جام پلاؤ تو عشق رسول کا، محبت کے رسول پاک کی محبت کا جام پلا دو نا تو تیرا بچہ حضرات گرامی روٹوں پہ عزت کو نیلام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، گالی گلوچ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اگر نظر آئے گا نا تو رسول یعنی اسلام کا وفادار سپاہی بن کر نظر آئے گا، محمد بن قاسم بن کر نظر آئے گا، علی اکبر جوان علی اکبر جیسا بن کر نظر آئے گا۔ قسم خدا کی حضرات، جب دنیا کی مصیبتیں گھیریں گی نا، مصیبتیں اسے گھیریں گی، پھر بھی اس مصیبت سے ٹکراتا ہوا یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کی جامع محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ آج جو تمہاری بیٹیاں غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ رہی ہیں نا، عزت کو تمہاری نیلام کر رہی ہیں، کاش ان کو عشق رسول کی گھٹی پلا دیتے، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑوا دیتے۔ اللہ اکبر، جو تیرا بیٹا یعنی ناچتا ہوا، ڈرامے کرتا ہوا، گالی گلوچ کرتا ہوا چوراہے پہ نظر آتا ہے، تو نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے پڑوا دی ہوتی تو تیرا بیٹا وفادار، تیرا بھی وفادار ہوتا، اسلام کا بھی وفادار نظر آتا۔